دنیا میں ہر میدان میں انقلاب خیر کی اگر کوئی معجزانہ حیثیت اگر کسی نے پیش کی ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ کوئی ایسی عام کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق اور مالک کا کلام ہے، جس نے انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ اس طرح سے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو بھی راضی کر سکے اور پروفیشنل انداز میں سسٹم کے ساتھ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بہترین انداز میں اپنی زندگی کو کیسے گزارے، ان تمام کے تمام تفصیلات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ مگر افسوس ہے اس امت پر جس امت کو اتنا عظیم تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، امت نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، امت نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا، امت نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور امت نے اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اللہ کی کتاب کی طرف کفار مکہ جیسا متوجہ ہونا چاہیے ایسا متوجہ نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم جس نے تیری کتاب کو چھوڑ رکھا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ وہ کفار تھے، وہ مشرکین تھے، اگر ان کی شکایت کی تو ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اپنے آپ کو مومن جتلا کر، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہہ کر بھی اللہ کی کتاب کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور کہہ رہے ہیں ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے کتاب کو چھوڑ رکھا ہے۔ اسی کتاب سے حضرات صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب آئے، اسی لیے حضرات صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے ایمان کو سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد قرآن کو سیکھا اور اس قرآن نے ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مگر وہ کتاب آج ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ پر دنیا غالب آ چکی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو یورپ دنیا میں پچھلے 350 سال سے ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اس یورپ میں اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ خود وہاں کے رہنے والوں کو یہ خدشہ ہونے لگا ہے اور وہ یہ خدشہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اگلے 20-25 سال کے بعد اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ یورپ کے ایک بہت بڑے سائنسداں تھے، انہوں نے عیسائی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں قرآن میں کچھ غلطیاں تلاش کروں اور ان غلطیوں کو ڈھونڈنے کے بعد میں لوگوں میں عام کروں اور عیسائیت کی طرف مسلمانوں کو دعوت دوں۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھتے گئے، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ اس کی تفسیر جمع کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب قرآن کو انہوں نے پڑھا تو ڈاکٹر میلر بہت بڑے سائنسدان وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ قرآن نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس بات پر آمدہ ہو گئے کہ انہوں نے قرآن کی برکت سے اسلام قبول کر لیا۔ جو انسانوں کو قرآن سے کاٹنا چاہتا تھا، اچھی نیت سے نہیں غلط نیت سے قرآن پڑھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے اسے ہدایت سے مالامال کیا۔ اگر ہم مسلمان اچھی نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں اللہ کتنی نعمتوں سے مالامال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی، The Amazing Book، کہ ایک بہت ہی لاجواب کتاب، اور اس کتاب کے اندر
انگریزی میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سب سے پہلے تو میں قرآن کے خلاف لکھنا چاہتا تھا، مگر جب قرآن کو پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ میرا تعلق چونکہ سائنس سے تھا تو میں سائنسی مضامین کو، مجھے ہسٹری اور تاریخ سے دلچسپی تھی، ان چیزوں کو میں جب قرآن میں دیکھنے لگا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن کریم نے جتنی چیزوں کو بیان کیا ہے 1400 سال ہونے کے باوجود بھی قرآن کی بیان کردہ نہ ماضی کی کوئی چیز غلط ثابت ہوئی ہے، نہ مستقبل کی کوئی چیز غلط ثابت ہوئی ہے، اور نہ قرآن کریم کا کوئی ایک مضمون بھی کوئی غلط ثابت کر سکا۔ انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ حریص زندگی کا یہودیوں کو پاؤ گے، وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ 1400 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک یہود بھی ایسا کھڑا ہوا ہو اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کرتے، میں موت کی تمنا کرتا ہوں۔ کہا آج تک کہ ایک یہود بھی کھڑا نہیں ہوا۔ کہا قرآن کریم نے ابو لہب کی زندگی میں اس کے سلسلے میں کہہ دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اس کا حشر یہ ہوگا، اس کی بیوی کا انجام ایسا ہوگا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش رہتی تھی۔ کہا قرآن نے اس واقعے کے پیش آنے سے کئی سال پہلے یہ بات کہی، اگر چاہتا تو ابو لہب اسلام لا کر قرآن کے اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کر سکتا تھا، مگر نہیں کر سکا، اور قرآن نے جیسا کہا ویسا ہی واقع ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے، قرآن کریم نے جتنے بھی ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں، چاہے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہو، چاہے نمرود کا واقعہ بیان کیا ہو، چاہے ابراہیم اور نوح اور بے شمار قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہو، کہا آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن نے فلاں واقعے کو بیان کیا ہے اور وہ واقعہ غلط ہے، وہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنے سائنٹسٹ تو میں نے اپنے نظریے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم نے نحل کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا، اور اس میں قرآن کریم نے مؤنث لفظ استعمال کیا کہ شہد بنانے کا کام یہ فیمیل کرتی ہے۔ کہا کہ آج 1300 سال کے بعد سائنس اس بات کو سمجھ سکی جس کو قرآن کریم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ کام فیمیل کرتی ہے، میل نہیں کرتا ہے۔ کہا اسی طریقے سے قالت نملۃ، قرآن کریم نے بیان کیا کہ چونٹی ان کی ملکہ ہوتی ہے، ان میں مؤنث جو ہوتی ہے وہ ان کی لیڈر ہوتی ہے۔ کہا آج کی سائنس نے اس کو تسلیم کیا اور قرآن کریم پہلے ہی اس بات کو بیان کر چکا تھا۔ تو کہا کہ میں جیسے جیسے قرآن کے مضامین کو پڑھتا گیا میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی، اور میں اس بات پر مجبور ہو گیا، بلکہ میرے دل نے گواہی دی کہ اس کتاب سے سچی کتاب روئے زمین پر کوئی نہیں مل سکتی ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اس کو کہتے ہیں کہ اپنا اگر تعریف کرے تو کوئی بات، لیکن اگر دشمن بھی تعریف کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو وہ تسلیم کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو بہترین سے بہترین پڑھنے کا پورا عزم کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ کی اس کتاب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بے شمار برکتیں بھی اس دنیا کے اندر میں حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمارے یہاں جتنے موجود ہیں ان سب کو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ کم از کم ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھنے کا ہم معمول بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے مردوں کا ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا، عورتیں بہت زور سے انشاءاللہ کہہ رہی ہے، مگر جھارکھنڈ کے مرد قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ ارے بھائی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا، اسی طرح سے قرآن کو سمجھنا
اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ میری اور آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کتاب دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا، اس سب کے سب صرف اور صرف کتاب اللہ کی خدمت کی برکت سے دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کی برکت سے ایک بالکل ایسے خاندانوں میں پیدا ہونے والوں کو بھی سربلندی عطا فرمائیں گے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ آپ اللہ کی کتاب سے لو لگائے، ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کرے، خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ لذت آپ کو کسی چیز میں محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو مسابقت القرآن الکریم کی مناسبت سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب اپنے گھر میں کتاب کو، قرآن کریم کو ایسے نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو بیٹی کو قرآن کریم بہترین سجا کر دے دیا جاتا ہے، مگر وہ بیٹی مہینوں تک، سالوں تک اسے کھولتی بھی نہیں، بعض مرتبہ پوری زندگی نہیں کھولتی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم نے کتاب اللہ سے وابستگی اختیار نہیں کی تو ہمارے ایمان اور اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے ایمان، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں والہانہ انداز میں اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس کی تفسیر کو سننا اور پڑھنا پڑے گا، اس کے مضامین کو سمجھنا پڑے گا، اپنے اوقات میں سے زیادہ وقت اس کے لیے کھپانا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت ہمارے لیے ایمان اور اسلام کے استقامت کا فیصلہ فرمائیں گے اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے، انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی سرخرو ہو کر جائے، کامیاب ہو کر جائے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے قرآن کریم سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال دھوپ میں کافی شدت ہے، آپ لوگ، بہت سارے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو زیادہ زحمت دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ حضرات یہاں پر قرآن کی مناسبت سے اور تعلیم کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے مسابقے کا جب یہ نظام بنا تو میرا سر کے ساتھ مشورہ ہوا، تو ہم نے کہا کہ ہم امت کو اگر اس پورے ہندوستان کو جگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے اچھا موقع ہے کہ میں قرآن سے وابستہ کرنے کی بات کروں اور آپ تعلیم سے وابستہ کرنے کی بات کریں۔ ہم قرآن اور تعلیم سے امت کو وابستہ کر دیں گے، انشاءاللہ اس امت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو، جس نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، اور جن لوگوں نے بھی محنتیں کی ہے، ہمارے شکیل بھائی اڑیسہ سے، اور بھی ان کے علاوہ ہمارے جامعہ کے کچھ فضلاء بھی ہیں جو جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کو اللہ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور قرآن کی برکت سے اس پورے علاقے کو اللہ سرسبز و شاداب فرمائے، ایمان اور اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔